ہم بڑے ہی ادب احترام کے ساتھ حضرت مولانا استاد محترم مولانا وسیم صاحب صدیقی تدوی مدنی دامت برکاتہم درخواست کرتے ہیں کہ اپنے تاثرات سے ہم تمام لوگوں کو مستفیض فرمائیں۔ الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد بن عبد الله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد۔ میرے محترم اور عزیز بھائیوں اور میری ماں اور بہنوں اور میرے بچوں، قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، وقال صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه۔ آج بڑی خوشی اور مسرت کا موقع ہے کہ ہمارے اس روضۃ الاطفال سے اس سے پہلے بھی کئی حفاظ فارغ ہو چکے ہیں، ان کی دستار بندی ہو چکی ہے، اور آج پھر جو ہے وہ ایک طالب علم اکمل کی دستار بندی ہو رہی ہے اور وہ حافظہ انہوں نے مکمل کیا۔ بڑی خوشی اور مسرت کی بات ہے کہ ان کے والدین، ان کے احباب اور ان کے رشتہ دار وغیرہ بھی اس موقع پر موجود ہیں، اس پر مسرت موقع پر موجود ہیں۔ قرآن مجید انسانیت کے لیے ایک ایسی نعمت اور دولت ہے جس کا مقابلہ دنیا کی کوئی بھی دولت اور کوئی بھی نعمت نہیں کر سکتی، لیکن افسوس کہ آج ہم اس کی قدر نہیں کرتے اور اس کو سمجھتے نہیں۔ آج حال یہ ہے ہمارا کہ قرآن مجید سے ہمارا رشتہ نہایت ہی کمزور ہو گیا ہے۔ آج قرآن مجید تاکہ نسیاں پہ رکھا ہوا ہے، اس کو پڑھنے کی نوبت نہیں آتی، اور ہماری بیٹیوں کو اور بہنوں کو جہیز میں دیا جاتا ہے، اور وہ بھی اتفاق سے بس ایک رسم کے طور پر جہیز میں دے دیا جاتا ہے، لیکن کبھی کبھی سال بھر اس کو دیکھنے کی نوبت نہیں آتی۔ یہ بڑا افسوس کا مقام ہے۔ وہ کتاب جو ہماری زندگی کے لیے دستور تھی، وہ کتاب جو ہمارے لیے ہدایت کا سرچشمہ تھی، وہ کتاب جو ہمارے لیے سب سے بڑی نعمت تھی، وہ کتاب جو ہمیں ہمارے والدین کو آخرت میں تاج پہنانے والی تھی، وہ کتاب جس کے ذریعے سے ہم اس دنیا کے اندر بلندی حاصل کر سکتے ہیں، اور ہمارا زوال بھی اسی سے وابستہ ہے، ہماری بلندی اور ہمارا عروج اسی سے وابستہ ہے، اور ہماری جو ہے پستی اور ہمارا زوال بھی اس سے وابستہ ہے۔ تو اس کتاب کو ہم بالکل بھول گئے ہیں، اور اس کتاب کو ہم نے تعویذ گنڈوں کے لیے استعمال کرنا شروع کر دیا ہے، اور بس یہ سمجھتے ہیں کہ یہ کتاب ایک برکت کی کتاب ہے اور ایک کونے میں سجی رہتی ہے اور طاق کی سجاوٹ کے لیے اس کو استعمال کیا جاتا ہے۔ پہلے ہم لوگوں کے بچپن میں بڑی عزت تھی قرآن مجید کی، بغیر جو ہے وہ صبح فجر کے بعد بغیر قرآن مجید کا ایک پارہ آدھا پارہ پڑھنے کے بغیر کوئی آدمی کوئی کام نہیں شروع کرتا، اور شام کو جب سویا جاتا تھا تو اس وقت بھی قرآن مجید کی دعائیں یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جو دعائیں منقول ہیں وہ دعائیں پڑھ کر سویا جاتا تھا۔ لیکن آج ہمارا حال یہ ہو گیا ہے کہ ہم شام کو سوتے ہیں تو گانے سن کر سوتے ہیں، شام کو سوتے ہیں تو ہم فلم دیکھ کر سوتے ہیں، شام کو دیکھتے ہیں تو ہم موبائل کے اندر طرح طرح کی تصویریں اور طرح طرح کی چیزیں دیکھ کر کے سوتے ہیں۔ کتنا افسوس کا مقام ہے، جو چیز برکت کی تھی اس چیز کو ہم نے ختم کر دیا اور اس چیز کو ہم نے چھوڑ دیا، اور اس کی جگہ پر ہم نے اپنی جو ہے بربادی کا انتظام کر لیا۔ اور صبح کے وقت یہ ہوتا تھا کہ صبح کے وقت ایک پارہ یا آدھا پارہ پڑھا جاتا تھا، لیکن آج کوئی شخص جو ہے صبح اٹھ کر کے پارہ نہیں پڑھتا، بلکہ سب سے پہلے ہاتھ میں موبائل لے لیتا ہے اور نہ جانے کون کون سی تصویریں دیکھنے لگتا۔
تو یہ بڑے افسوس کی بات ہے. ہم کو یہ چاہیے کہ قرآن مجید سے ہم اپنا رشتہ استوار کریں، اور قرآن مجید کو جو اللہ تعالیٰ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سب سے بہتر شخص وہ ہے جو قرآن مجید کو سیکھے اور سکھائے، یعنی جو پڑھے اور پڑھائے. تو بتائیے کہ سب سے بہتر دنیا کا سب سے بہتر آدمی اللہ کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے قرار دیا جو قرآن مجید کو پڑھتا ہے اور پڑھاتا ہے. لیکن حال ہمارا یہ ہو گیا کہ قرآن مجید سے بالکل ہمارا رشتہ کمزور ہوتا چلا جا رہا ہے، اور قرآن مجید کی کوئی اہمیت ہمارے دلوں میں نہیں رہ گئی. صرف جو ہے وہ مسجد کے اندر ملتا ہے یا کسی جو ہے طاق کے اندر ملتا ہے، لیکن جس طریقے سے اسے ہمیں پڑھنا چاہیے، اس کی تلاوت کرنا چاہیے، اس کے معنی اور مفاہیم کو سمجھنے کی کوشش کرنا چاہیے، اور جس طریقے سے اس کو جو ہے اپنی زندگی میں اتارنا چاہیے اور اس کے اوپر عمل کرنا چاہیے، اس کے اندر جو حکم دیا گیا ان حکموں پر عمل کرنا چاہیے، اور جن برائیوں سے منع کیا گیا ہے ان برائیوں سے ہمیں رکنا چاہیے، وہ سب ہم لوگوں نے ترک کر دیا ہے، چھوڑ دیا ہے. جس کا نتیجہ یہ ہے کہ آج ہم بہت ہی ذلیل و خوار ہیں پوری دنیا کے اندر، لیکن ہم یہ ذلت و خواری کے اسباب کو دوسرے سمجھتے ہیں. یہ نہیں سمجھتے کہ دین سے ہمارا رشتہ کمزور ہو گیا ہے، قرآن سے ہمارا رشتہ کمزور ہو گیا ہے. تو اس وجہ سے ہم یہ نہیں سمجھتے، بلکہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے جو ہے وہ ترقی نہیں کی، یہ نہیں کیا، وہ نہیں کیا. لیکن اصل بات یہ ہے کہ مسلمان اپنے مقام کو بھول گیا ہے، مسلمان اپنے جو ہے قرآن کی تعلیمات کو بھول